السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے یا 9 تاریخ کا، اس معاملے میں بہت سے کنفیوز رہتا ہے آپ لوگوں کا۔ اس بارے میں کچھ باتیں میں بتا دوں، جیسا کہ بخاری شریف میں 2004 نمبر حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں عبداللہ ابن عباس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی وہ 10 محرم کو یعنی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ آج کا دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملا تھا فرعون سے۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بات ہے، تب تو میں زیادہ حقدار ہوں تم لوگوں سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم لوگ زیادہ مانتے ہیں، تو تم لوگ جو روزہ رکھتے ہو تو ہم لوگ زیادہ حقدار ہے کہ ہم لوگ اس دن روزہ رکھیں۔ تو یہ 10 محرم کو روزہ رکھنا بخاری شریف کی 2004 نمبر حدیث سے ثابت ہوا، 10 تاریخ کا۔ اسی طرح اب رہی بات 9 تاریخ کا روزہ، اس بارے میں مسلم شریف کی 2556 نمبر حدیث، چونکہ میں مسلم کا دلیل دے رہا ہوں تو تھوڑا سا حدیث نمبر چینج ہو سکتا ہے، اسی لیے ابن ماجہ کی 1736 دیکھ لیجئے، ابو داؤد کی 2445 دیکھ لیجئے۔ اس حدیث کا خلاصہ عبداللہ ابن عباس و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 10 کا تو روزہ رکھنا ہو گیا۔ اب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ ایسے میں تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، یعنی یہودی جو کام کر رہا ہے وہ کام ہم لوگ ہی کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال سے میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو جب اگلا سال آتا ہے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہوا کہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے بتا دیا۔ ابن ماجہ میں 1736، ابو داؤد میں 2445۔ تو یہ 2 حدیث، بخاری شریف کی 2004 اور ابھی والی جو حدیث بولے ابو داؤد کی 2445، یہ 2 حدیث سے یہ بات ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور 9 محرم کا روزہ رکھنے کو بھی کہا ہے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب رہی بات یہ روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہ رکھے جائے تو بھی چلے گا، اس معاملات میں مسائل کی کتاب میں تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ روزہ سنت ہے، سنت یعنی کہ سنت غیر مؤکدہ، یعنی کہ مستحب ہے، یعنی کہ نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو نہ رکھے، کوئی گناہ نہیں ملے گا، آپ کی مرضی، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ مسائل جو بتایا گیا ہے یہ حدیث سے ہی ثابت ہے۔ مسلم شریف میں 5-6 حدیث تو میں خود پڑھا ہوں کہ جس کا مرضی وہ یہ روزہ رکھتا تھا، جس کا مرضی یہ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ تو ہم لوگ اس ویڈیو سے یہ سمجھے کہ محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے، 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا۔ اگر کوئی 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، یہ روزہ مستحب ہے، نفل روزہ ہے۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں صحیح مسلم میں 1162 پر ایک حدیث موجود ہے۔ ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عاشورہ کا یہ روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ اس روزے کی فضیلت میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کی 1162 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔